ختنہ آ جاتا ہے. ختنہ جسے عام زبان کے اندر ہمارے یہاں مسلمانی بھی کہہ دیتے ہیں، سنت بھی کہہ دیتے ہیں، مختلف جو ہے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یاد رکھیں ختنہ سنت ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ انہوں نے خود اپنا ختنہ فرمایا. اس سے پہلے کسی نے نہیں ختنہ کیا تھا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم، اور اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. اور پھر یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بھی شامل ہوا. یاد رکھے ختنے کی کم از کم تو کوئی مدت نہیں ہے. ویسے جب بچہ پیدا ہو بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی صحت کے مطابق، اس کی جیسے صحت ہے اسی طرح. بعض علماء نے جو اجازت دی ہے زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر تک ختنہ دوسرے سے کروا سکتے ہیں. 12 سال سے جب بڑھ گیا تو اب دوسرے کے سامنے شرمگاہ کو ظاہر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اب پھر کیسے کرے گا؟ تو یا غیر مسلم جو ہے اس نے اسلام قبول کیا. غیر مسلم کی 2 کیفیتیں ہیں، یا تو بہت زیادہ بوڑھا ہے یا جوان ہے. اگر بہت زیادہ بوڑھا ہے تو اسے تو ختنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جوان بالغ ہوا ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے غیر مسلم، اب اس کا ختنہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو ختنہ کرنا جانتی ہو. یا تو خود کرے گا یا ایسی عورت سے جو ہے وہ شادی کرے کہ جو ختنہ کرنا جانتی ہو. اور پھر اس سے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے. میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ ایسی عورت سے نکاح کرے جو اس کا ختنہ کر سکتی ہے، تو پھر اس سے کروایا جائے گا. بس اوقات یہ ہوتا یوں بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح جو ہے وہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو آپ ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے تھے، ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو جو ختنہ شدہ پیدا اس کا دوبارہ ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہ ایک رسم ویسے ہی ادا کرتے ہیں جناب کہ ختنہ تو 7ویں دن میں ہونا تھا لیکن یہ ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، تو وہ چھٹی کو جو ہے وہ کچھ آئزہ اور اقربا کو جمع کر کے کچھ ماحول بنا کر جو ہے وہ ختنے والا جو ہے وہ نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ جائز نہیں. وہی جو سنت طریقہ تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ختنہ شدہ پیدا ہوئے تو سرکار کا ختنہ نہیں کیا دوبارہ، تو اسی طرح دوبارہ یہاں بھی ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ختنہ لڑکے کا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان کے اندر یہ رواج ہے، عرب کے اندر عورتوں کا بھی ختنہ ہوتا ہے. مطلب پاکستان میں یہ رواج ہے، اسی لیے یہ مسئلہ اگر آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے عورت کا ختنہ ہوتا ہے تو کہیں یہ نہ کہو نہیں 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 تو غلط کہہ رہے ہیں، تینوں نہیں پتا تھا یہ تو وہ. ہمارا چونکہ یہ کلچر یہی ہے اسی لیے اس مسئلے کو میں بھی کھول کے بیان نہیں کروں گا. ویسے صرف ایز اے معلومات جو ہے کہ اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. عرب کے جو ممالک ہیں وہاں یہ ہوتا ہے. ساتھ ہی ایک پھر سوال تھا کہ